الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے. ان انعامات میں سب سے بڑا انعام عبادت حج. حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے. اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے گھرانے کی طرف منسوب فرمایا. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک سچے عاشق تھے اور حج بھی ایک عاشقانہ عبادت ہے. ایک عاشق اپنے معشوق کی تلاش میں، ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کی تلاش میں محبت کا لباس، محبت کا لبادہ اوڑھ کر، عشق کا لبادہ اوڑھ کر کے اپنے محبوب اور اپنے معشوق کی تلاش میں نکلتا ہے. ایک حاجی حج کرنے والا بھی اپنے حقیقی مولا کی محبت میں، اپنے حقیقی مولا کے عشق میں اپنے گھر سے بے گھر، اپنے وطن سے بے وطن ہو جاتا ہے. اور یہ حج ایسی عبادت ہے، ذرا ہم حج کا فلسفہ سمجھیں. حج کیا چیز ہے؟ حج میں جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں، جو اعمال کیے جاتے ہیں، اگر گہرائی سے اس کا جائزہ لیا جائے، گہرائی سے اس کو دیکھا جائے تو ہر عمل آخرت کی یاد تازہ کرواتا ہے. احرام پہننا، تلبیہ پڑھنا، میدان عرفات کی حاضری، مزدلفہ میں رات میں قیام، پھر مینا میں واپسی، شیطان کو کنکری مارنا، جتنے بھی حج کے ارکان ہیں، حج کے افعال ہیں، ہر عمل آخرت کی یاد تازہ کرواتا ہے. اور یہی وجہ ہے بعض عارفین نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 17ویں پارے میں سورہ حج نازل، سورہ حج ہے مکمل.
اس سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے فضائل، حج کے مسائل، حج کے احکامات کو ذکر فرمایا، لیکن اس سورہ حج کی ابتدائی آیات کو دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا۔ سورہ حج کی پہلی آیت اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے، قیامت کی جو ہولناکی ہے، شیء عظیم، بڑی بھاری چیز ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے لوگوں کے احوال بھی ذکر فرمائے، جب قیامت قائم ہو جائے گی لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت۔ ماں کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، ہر چیز ماں برداشت کر لیتی ہے، گوارا کر لیتی ہے، لیکن بیٹے کی جدائی کی برداشت نہیں کر سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت جب قائم ہو جائے گی، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جس دن قیامت کو دیکھیں گے تو لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی، قیامت قائم ہونے سے اس کا دودھ پلانا بھی چھوٹ جائے گا، اپنے بیٹے کو دودھ پلانا بھی چھوڑ دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اپنے پیٹ میں حمل لیے ہوئے جو عورتیں ہوں گی وہ اپنا حمل بھی جن دے گی، اپنے بیٹے کو دودھ پلانا بھی چھوڑ دے گی۔ جو حاملہ عورتیں ہوں گی وہ اپنے پیٹ سے بچے کو حمل بھی گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، قرآن کا انداز تو دیکھیے، رونگٹے کھڑی کر دینے والی آیات ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اے مخاطب، اے قرآن کو پڑھنے والے، تو دیکھے گا ان احوال کو دیکھ کر کہ لوگ نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کا عذاب ہوگا جو بڑا سخت عذاب ہے۔ سورہ عبس و تولی میں جو آخری آیت ہے، 4-5 آیتیں، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، نہ بیوی کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر، بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر، باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ قیامت کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکامات ذکر فرمائے، لیکن جو اس کی ابتدائی آیات ہیں، ان ابتدائی آیات میں قیامت کے تذکرہ فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج اور ذکر قیامت، قیامت کا تذکرہ، ان دونوں میں ربط کیا ہے، ان دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ حج ایک عبادت ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ حج کا آغاز فرمایا قیامت کے ذکر سے، ان دونوں میں ربط اور جوڑ کیا ہے؟ بعض عارفین نے لکھا ہے کہ حج کی ادائیگی میدان عرفات میں حاضری سے ادا ہوتی ہے۔ ایک وسیع اور کھلا چوڑا میدان ہے، کھلم کھلا میدان ہے، جہاں ہر طرف سے لوگ حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ان کا لباس ایک ہے، وہی احرام کی 2 چادریں ہیں۔
ان کے رنگ مختلف ہیں، کوئی جاپان سے آیا ہوا ہے، کوئی ہندوستان سے آیا ہوا ہے، کوئی چائنا سے آیا ہوا ہے، کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے، کوئی UK سے آیا ہوا ہے، پورے عالم سے لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا اجتماع ہے، لوگوں کی زبانیں مختلف ہیں، ان کی رنگت مختلف ہے، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی ٹھنگنا ہے، پستہ قد ہے، کوئی درمیانی درجے کا ہے، کوئی ایک لمبا تڑنگا حبشی ہے۔ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اڈھیر عمر کے ہیں، مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں میدان عرفات کی حاضری کے لیے۔ ان کا لباس ایک، ان کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یہ ترانہ ہے، مخصوص قسم کے کلمات ہیں، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کی رنگت بھی مختلف ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ میدان عرفات میں جمع ہوئے ہیں ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ آخرت کی یاد تازہ کروائی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہے میدان عرفات کی حاضری کا کہ یہاں پر جمع ہو کر کے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، اللہ کی الوہیت کو بیان کیا جائے، اللہ کی طاقت، اللہ کے غلبے، اللہ کی سطوت کو بیان کیا جائے کہ کوئی نہیں ہے، لا شریک لک، اے رب تو اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اس ملک کو، اس کائنات کو چلانے میں تیری ہی حکومت ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، لا شریک لک۔ ایک مقصد تو یہ ہے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس اجتماع کے ذریعے سے یہ میسیج دیا جا رہا ہے، حاجی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ تو اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے، اللہ کی الوہیت کو بیان کرنے کے لیے یہاں اتنا بڑا اجتماع منعقد ہوا ہے۔ ایک اجتماع میدان محشر کا بھی منعقد ہونے والا ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی ماحول، کتنے لوگ ہوں گے؟ اب ذرا تصور کیجئے، سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ برہنہ ہوں گے، کپڑا بھی نہیں ہوگا، قبروں سے اٹھ کر کے جائیں گے میدان محشر میں حاضری کے لیے۔ وہاں پر بھی ایسے ہی احوال ہوں گے، مختلف رنگوں کے لوگ ہوں گے، مختلف قد و قامت کے لوگ ہوں گے، مختلف زبانوں کے لوگ ہوں گے۔ حاجی کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے، یہ تصور کروایا جا رہا ہے کہ ایسا ہی اجتماع منعقد ہونے والا ہے میدان محشر میں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب بات لکھی ہے کہ حج کے جو اعمال ہیں وہ آخرت کی یاد کو تازہ کروا دیتے ہیں، آخرت، فکر آخرت۔ مثلا حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست و احباب کو، پہچان والوں کو، حاجی نکلتا ہے، رخصت ہوتا ہے، وطن سے بے وطن ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات میں، اللہ کی رحمت کی جستجو کے اندر، روزے رسول پر حاضری کے لیے حاجی پہنچتا ہے، اپنے گھر والوں سے رخصت ہوتا ہے۔ حاجی یہ تصور کرے، آج میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ موت میری آ جائے گی، جس کی بنیاد پر میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے اس فانی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ آخرت کی یاد
اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنے بزنس کو چھوڑ کر، تجارت کو چھوڑ کر کے اپنے وطن سے بے وطن ہو رہا ہے، حاجی یہ تصور کرے کہ آج میں اللہ کی محبت میں بے وطن ہو رہا ہوں، کل جب میری دونوں آنکھیں بند ہو جائے گی تو میں اللہ سے محبت کے لیے، اللہ کی محبت میں دونوں آنکھیں بند کرنے کے بعد ایسے ہی یہاں پر تجارت، بزنس اور اہل و عیال کو چھوڑ کر کے، اس فانی دنیا کو چھوڑ کر کے مجھے چلے جانا ہے۔ حاجی جب حج پر جانے کے لیے مخصوص سواری پر بیٹھتا ہے، پہلے زمانے میں پانی کے جہاز تھے، اب ہوائی جہاز ہے۔ ذرا تصور کریں کہ میں آج اللہ کی محبت میں نکل رہا ہوں، دو چادریں پہنی ہوئی ہے اور ایک مخصوص قسم کی سواری پر بیٹھا ہوا ہوں، اپنے اہل و عیال سے رخصت ہو رہا ہوں، وطن سے بے وطن ہو رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سواری بدل جائے گی، جنازہ میری چارپائی پر، جنازے میں لیٹ کر کے مجھے لے جایا رہا ہوگا، لوگ لے جا رہے ہوں گے مجھے۔ احرام کی دو چادریں حاجی نے پہنی ہوئی ہیں، تصور کرے کہ اسی دو چادروں کے اندر یہی میرا کفن ہوگا، میرا سارا کا سارا لباس، عمدہ سے عمدہ لباس اتار دیا جائے گا، بس یہی دو چادریں میرے کام آئے گی، اسی میں قبر میں چلا جاؤں گا۔ یہ تصور ہو، یہ حج کا فلسفہ ہے، حج کی روح ہے، آخرت کی یاد کو تازہ کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حاجی پہنچتا ہے میدان عرفات میں، وہاں پر بھی اس کو تصور کروایا گا، آج میدان عرفات میں تم نے حاضری دی ہے، ایسا ہی بڑا اجتماع ہونے والا ہے، مختلف رنگت کے لوگ، مختلف قد و قامت کے لوگ میدان محشر میں بھی ہوں گے۔ تو ہر عمل آخرت کی یاد کو تازہ کرواتا ہے، آخرت کی یاد، موت کی یاد۔ آج ہم نے موت کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ انسان تو کتنا غافل ہے، تجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ تیری موت بھی آنے والی ہے کہ نہیں آنے والی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں کیا جملہ ارشاد فرمایا، علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قریب ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دوسری قوموں کے لوگ اس امت پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ کھانے کے پیالے کے اوپر، دسترخوان کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے اس امت پر دوسری قوموں کے لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ دوسری اقوام ایک ہی دم سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی؟ کیا مسلمانوں کی تعداد اتنی مائنورٹی میں ہوگی؟ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس دن، اس وقت تم بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہاری کوئی وقعت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو غزاء السیل، سیلاب میں جو جھاگ ہوتی ہے، سیلاب میں بہنے والا جو تنکا ہوتا ہے، اس تنکے کے مانند تمہاری حالت ہوگی، تمہاری حیثیت اس تنکے کے مانند ہوگی، تمہاری بات کا کوئی وزن نہیں ہوگا، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے، ان کے سینوں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے، وہن۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، صحابہ نے یا رسول اللہ وہن، فمل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج دنیا کی محبت نے، مال کی محبت نے آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپس میں حسد،
آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے درپے ہونا، والد کا اپنے بیٹوں سے جھگڑا، بیٹوں کا اپنے والد سے، ایک بھائی کا اپنے دوسرے بھائی سے، بہنوں کا اپنے بھائیوں سے، پورا خاندان تتر بتر ہو رہا ہے مال کی محبت میں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، مرڈر تک ہو جاتے ہیں، آدمی اپنی جان کو گنوا دیتا ہے، سولی پر چڑھنے کی نوبت، خودکشی کرنے کی نوبت۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حاجی جب حج کرتا ہے تو ہر عمل کو دیکھا جائے تو آخرت کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اسی لیے بعض حجاج عشاق ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں، حقیقی معنی میں عاشق ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں نکلتے ہیں، تو حقیقت میں وہ اللہ کو بھی پا لیتے ہیں۔ اور جو حاجی محض وقت گزاری کے لیے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے نکلتا ہے تو بس وہ نام کا رہ جاتا ہے، اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی جس کو خدا ملا ہے۔ وہ جب حاجی جس کو اللہ کی محبت، اللہ کا عشق ملا ہے، روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اس میں گالی گلوچ نہیں ہوتا ہے، جھگڑا نہیں ہوتا ہے، فسق و فجور نہیں ہوتا، گناہ کے کام نہیں ہوتے، وہ اس طریقے سے اپنے وطن واپس لوٹتا ہے گویا کہ ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، بغیر گناہوں کے، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر کے وہ اپنے وطن واپس لوٹتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حقیقی عاشق ہیں جو اللہ کی محبت میں در بدر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندوں کو تو دیکھو، پراگندہ بال ہے، گرد آلود ہیں، ان کے بال بھی بکھرے پڑے ہیں، ان کا جسم بھی میلا کچلا ہے، یہ اللہ اکبر ذکر اور لبیک اللہم لبیک یہ صدائیں لگاتے ہوئے میرے دربار میں حاضر ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ ان میں وہ شخص بھی ہے جس پر گناہ کی طرف گناہ کی نسبت کی جاتی ہے، عورت بھی ہے جو گنہگار ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ اور آگے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں یوم عرفہ کے برابر کہ اتنی کثیر تعداد میں، اتنی زیادہ تعداد میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں، پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، حج کا یہ فلسفہ، حج کی یہ روح ہے، اس روح کو سامنے رکھ کر کے مد نظر رکھتے ہوئے حج کیا جائے۔ جو حاجی حج پر جانے والے ہیں ان سے دو چار باتیں کہی جائے، یہ آخرت کا سفر ہے، آخرت کی یاد کو تازہ کروایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے حج کو کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی زندگی کی کایا کو پلٹ دیتے ہیں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے حج کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی اصلاح فرمائی، ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں حج پہ حج، 3-4 حج، لیکن حج کا جو فلسفہ ہے، حج کی روح ہے، حج کی جو کیفیات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر حج نہ کیا جائے تو بالکل وہ خالی ہاتھ واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عزیز دوستو، یہ ساری باتیں حجاج کرام کے لیے بھی ہیں۔ آپ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان حجاج کرام جو حج پر جانے والے ہیں، ان حجاج کرام کے لیے دعائیں بھی کریں
اور حج کا جو سب سے اہم پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کے حکم کے آپ کے اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو جھکا دینا ہے۔ آپ مثلاً آپ دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب حرم شریف کو چھوڑ دو، حرم شریف کو چھوڑ دینا ہے۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ حرم شریف میں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، میں تو یہیں پر نماز پڑھوں گا، اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اس کو پہنچنا پڑے گا میدان عرفات مینا میں، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں۔ اب دیکھیں حج کے جو 5 ایام ہیں، ان 5 دنوں میں ہی یہ عبادت انجام دی جا سکتی ہے۔ پورے سال اگر کوئی مزدلفہ میں رات گزار لے، مینا میں رات گزار لے، پورے سال کنکریاں مار لے، لیکن اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم کہیں گے تو وہ عبادت بنے گی، ہم نہیں کہیں گے تو وہ عبادت نہیں بنے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ قربانی کا بھی یہی میسج ہے، قربانی بھی یہی سکھاتی ہے۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ جانور کے گلے پر چھری پھرانے سے تقوی حاصل ہوگا، اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ ہماری عقل کہے، مانے یا نہ مانے۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں نجوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کی عبادت کے اندر، عبادت حج میں عقل کی لگام دل کے حوالے۔ ہماری عقل میں جو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے حکم دیا کہ یہ عبادت ہے تو یہ عبادت ہے۔ اگر اللہ نے حکم دیا کہ عبادت نہیں ہے، وہ اس وقت عبادت نہیں بن سکتی۔ تو حج اور قربانی، ان دونوں کے ذریعے سے ہمیں مشق کروائی جا رہی ہے کہ بقیہ دنوں کے اندر بھی جس طریقے سے ابھی تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے احکامات کو بجا لائے ہیں، بقیہ دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں، اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کے نواہی ہیں، اوامر کو بجا لایا جائے، احکامات کے اوپر عمل کیا جائے اور نواہی سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔